آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ رمضان جب شروع ہوتے ہیں تو ایک ذوق و شوق ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کے اندر امت میں ذوق و شوق کم ہونے لگتا ہے۔ بعض جگہ اگر 15 دن میں تراویح سن لی گئی ہے، قرآن سن لیا گیا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیتے ہیں۔ پھر وہ، اور دوسرے یہ کہ خواتین خاص طور سے 15 رمضان کے بعد جو ہے وہ بالکل روڈ پر آ جاتی ہیں، اور ان کو عید کی فکر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گویا کہ اسی میں خریداری میں، تو وہ کیفیت اور وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے جیسے رمضان ختم ہونے کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے اس میں فضائل بڑھا دیے جاتے ہیں، ان میں برکات بڑھا دی جاتی ہیں، ان میں انعامات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اب شروع کے جو 2 عشرے ہیں اس میں اتنی بات نہیں آتی، لیکن جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اعتکاف رکھ دیا، اتنی بڑی بات رکھ، پھر اس کے اندر لیلۃ القدر رکھ دی۔ آپ نے بتایا کہ رمضان جب ودا ہو رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، تو آخر میں کچھ زیادہ ثوابوں کے جو آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ آخر میں ہی اعتکاف بھی رکھا جاتا ہے۔ اعتکاف کے متعلق بھی آپ نے ہم کو بتایا۔ اعتکاف کے متعلق میں ذرا وضاحت طلب کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے عرض کی کہ جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہے ہوتے چاند پورا ہو رہا ہوتا ہے ویسے ویسے ہی اس کے اندر عبادتوں کے اندر اور ترقی کر دی جاتی ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ اب آپ کو اپنی زندگی میں 11 مہینے بعد ہی یہ مہینہ نصیب ہوگا۔ تو پھر اس کے اندر آخر عشرے کے اندر ایک رات رکھ دی گئی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات، جس کے اندر پورے سال بھر کے معاملے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خود جو ہے فجر تک یہ نزول کا معاملہ چلتا رہتا ہے، یعنی ملائکہ اعلیٰ اپنے اوپر سے محفل سے سج کر ہم جیسے غریبوں کی جھوپڑیوں تک آتے ہیں۔ اگر ہم لوگ عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو ہم سے مسافے وہ کر کے جاتے ہیں۔ وہ رات کو پانے کے لیے ویسے تو ہر شخص اس کو پائے، لیکن کوئی ایک بندہ، بستی کا ایک بندہ جا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے در پر آ گیا ہے، اور وہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس بستی کی بقا کے لیے، اس بستی میں رہنے والوں کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور اس ملک کو نور کی روشنی سے منور کرنے کے لیے میں تیرے در پر آ گیا ہوں باری تعالیٰ۔ اور مجھے اب گویا کہ دھونی رواں کے انسان بیٹھ جاتا ہے، جسے ہم اعتکاف کہہ رہے ہیں، کہ نیت کر کے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ رات اسے مل جائے۔ ہم تو طاق رات، ہمیں تو کہا گیا بھائی آخری کی طاق راتیں ہیں، یعنی کہ آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں یا 29ویں شب، اس میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں تو ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے ہم 5 رات جگ لیں گے، لیکن یہ معتکف جو ہے یہ 10 رات جگتا ہے، اس کا تو پورا امکان ہے کہ اس کو لیلۃ القدر مل جائے۔ وہ نصیب والے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بندہ جو آن کے بیٹھ گیا ہے، یہ معتکف جو ہے، چھوٹا سا اعتکاف تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں گئے، اعتکاف کی نیت کر لی، جتنی دیر آپ رہیں گے معتکف رہیں گے، باہر آ گئے، لیکن یہ معتکف جو رمضانوں میں آخری عشرے کے اندر بیٹھ رہا ہے، یہ بستی والوں کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ بستی والوں کی ترقی کے لیے، ان کے امن و امان قائم کرنے کے لیے، ان کے گھروں میں اچھائی اور اس کے نافذ کرنے کے لیے یہ بیٹھ رہا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کیا کرے۔ مسجد میں ایک سے زیادہ لوگ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے یہ، حالانکہ یہ عبادت جو ہے فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں سے ایک بھی کر لے تو سب کا حق ادا ہو جاتا ہے، جیسے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو ادا ہو گئی، لیکن ذوق و شوق یہ دلایا جاتا ہے کہ ہر شخص نماز جنازہ بھی پڑھے، اور ہر شخص کوشش کرے کہ وہ معتکف ہو، اور عورتیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ البتہ اس میں کچھ پابندیاں ہیں۔ وہ پابندیاں یہ ہیں کہ یہ شخص باہر نہیں نکلتا ہے، اگر بس ہاں یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جمعے پڑھنے کے لیے ضرور باہر جائے گا، البتہ یا کوئی بیت الخلا باہر ہے تو بیت الخلا یا فراغت کے لیے باہر جائے گا، البتہ یہ بندہ باہر نہیں نکلتا ہے عام معاملات میں۔ ہاں اس کے پاس جایا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ گونگا بہرا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یہ بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے مشورہ بھی لے سکتا ہے، بیوی اس سے ملنے مسجد آ سکتی ہے، لیکن مباشرت نہیں ہوگی، خالی بات چیت ہو سکتی ہے۔ ویسے تو عام رمضانوں میں ویسے بھی مباشرت نہیں ہوتی ہے دن میں روزے کی وجہ سے، البتہ رات کو خالی رکھا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، بلکہ حکم دیا گیا ہے انہی 6 آیتوں میں کہ اپنی بیویوں کے پاس جایا کرو، کیونکہ یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ شاید رات کو بھی روکا ہے۔ البتہ معتکف اعتکاف میں جو بیٹھا ہے وہ اس کے لیے پورا منع ہے۔